نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ہر مخلوق کا اپنا دائرہ کار ہے اور اسی دائرہ کار میں اس کی زندگی ہے، اس کی موت ہے، اس کے معاملات ہیں۔ دوسری مخلوق اس چیز کی سمجھ بوجھ رکھے یا نہ رکھے، تاہم مخلوقات کی اس کیٹیگری میں، اس تقسیم میں پورے جہان آباد ہیں۔ جو جہان ہمیں نظر آتے ہیں ان میں بڑی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جمادات، نمبر 2 ہیں جمادات سے تھوڑا اوپر نباتات، نباتات سے اوپر ہیں حیوانیت، اور پھر اس سے اوپر ہے انسانیت۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں جن سے سب کو ہی واسطہ پڑتا ہے۔ ہر آدمی وہ عالم ہے، غیر عالم ہے، امیر ہے، فقیر ہے، ان چیزوں کے ساتھ اس کا واسطہ بہرحال زندگی میں پڑتا ہے۔ جمادات کی اپنی دنیا ہے، نباتات کی اپنا جہان ہے، حیوانات کا اپنا ایک چال چلن ہے، اور انسان کا ایک اپنا جہان ہے۔ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں، مضبوطی کو دیکھیں، تو سب سے مضبوط کون ہیں؟ جمادات۔ سب سے مضبوط کون ہے؟ جمادات میں کون سی چیزیں آتی ہیں بھائی؟ لوہا آتا ہے نا، لوہا ہے، پتھر ہے، سنگ مرمر ہے، یہ چیزیں ہیں۔ غور کیا جائے تو یہ بڑی مضبوط ہے۔ جمادات کے بعد آج میں نے عرض کیا نباتات ہیں۔ اس میں اشجار آئیں گے، بڑے بڑے درخت آئیں گے، اور اگر آپ میں سے کوئی لوگ سفر کرنے والے ہوں، پہاڑی علاقوں کے سفر کرتے ہوں، وہاں انہوں نے چیڑ کے درخت دیکھے ہوں، وہ کس طرح پہاڑوں سے نکل کر بالکل تیر کی طرح سیدھے اور کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس طرح دنیا میں ہزارہ اقسام کے نباتات ہیں جو دیکھا جائے تو بڑے مضبوط ہیں۔ پھر کون آ گیا جی؟ حیوان آ گیا۔ حیوانات وہ بھی مضبوط ہیں۔ مضبوط کس طرح ہیں کہ جس طرح یہ جو ہیں جمادات، نباتات، ان کی اپنی ایک زندگی ہے۔ آج کی سائنس ان میں کچھ نہ کچھ زندگی ثابت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میں پروردگار ہوں ان سب کا، الحمدللہ رب العالمین،
ربوبیت کے لیے شعور کا کوئی نہ کوئی حصہ ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اہل علم سمجھتے ہیں ربوبیت کے لیے، جس چیز کے لیے ربوبیت کا اعلان کیا جا رہا ہے نا، اس میں ربوبیت کی قبولیت کے لیے شعور کا کوئی نہ کوئی حصہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اعلان خداوندی معاذ اللہ عبث جائے گا، اور اللہ کی کوئی بات بھی بیکار اور عبث نہیں ہے۔ وہ شعور ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز، لیکن تمہیں سمجھ نہیں، تم اس کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں کسی کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو الگ بات ہے، کسی کو پہنچا دے تو۔ اب جمادات میں کنکر بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بات سے سمجھتی جائیے، کنکر آتے ہیں نا، لیکن جب ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکر اٹھائے اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، حضور نے فرمایا، کتاب المعجزات احادیث میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ خود بولے؟ بعض روایات میں اس نے کہا یہ بولے تو بڑی بات ہو جائے گی، چنانچہ ان کنکروں سے شہادتین کی گواہی کی آواز آئی، لیکن اس بدبخت نے پھینک دیے، اس نے پھینک دیے اور کہنے لگا کہ آپ کا جادو معاذ اللہ ان پر بھی چل گیا، سمجھ گئے؟ اسی طرح حضور علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے، مدینہ طیبہ نظر آتا، اپنی سواری مبارک کو تیز فرما دیتے، اور جب احد پہاڑ دکھائی دیتا تو سواری اور تیز کر دیتے اور فرماتے ہیں ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب محبت کے لیے شعور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور پہاڑ جمادات میں سے ہے کہ نہیں؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جمادات میں بھی کسی حد تک شعور بہرحال ہے، ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال ان میں شعور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہتے ہیں، چھری چلتی ہے؟ چھری رک جاتی ہے۔ چھری کیوں رک رہی ہے؟ چھری کسی کا حکم مان رہی ہے کہ میں نے اس گلے پہ نہیں چلنا، میں نے کسی اور گلے پہ چلنا ہے۔ لوہے کی چھری جمادات میں سے ہے کہ نہیں؟ تو ان میں بھی شعور۔ پھر نباتات میں آ جائیں، نباتات میں حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جو درخت جب تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس درخت پر خزاں آ جاتی ہے۔ خزاں اسی، تم دنیا والے کچھ بھی سمجھو، تم یہ سمجھو کہ موسم بہار ہے یا موسم خزاں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو پتا، جو درخت، جو ٹہنی اللہ کی یاد میں مشغول ہوگی اس وقت تک وہ کیا ہوگی؟ وہ سرسبز و شاداب ہوگی، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی تو اس کی شادابی ختم ہو جائے گی۔ نباتات بھی آ گئے، آگے حیوانات ہیں۔ اب حیوانات میں پھر طرح طرح کے حیوانات ہیں، اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ اب یہ مضبوط کس طرح ہیں؟ اپنی حفاظت کے اعتبار سے، اپنی حفاظت کے اعتبار سے۔ جمادات وہ اپنی حفاظت میں کسی کے محتاج ہیں بھائی؟ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ پہاڑوں کی حفاظت خود ہو رہی ہے، لوہا اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں خود کرتی ہیں۔ نباتات یہ اپنی حفاظت خود کر رہے ہیں، محفوظ ہیں، یعنی انہیں وہ نقصان نہیں ہے کہ ان پر بیماری آئے، ان کو جناب فالج ہو جائے، ان کو کینسر ہو جائے، ان کو کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو جائے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، محفوظ ہیں۔ حیوانات ہیں، ہاں
حیوانات کو حفاظت کی اگر ضرورت ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہر حیوان میں اس کی حفاظت کی چیزیں خود رکھ دی ہیں۔ کسی کو اللہ نے سینگ دے دیے، کسی کو اللہ نے پنجے دے دیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زہر دے دیا، کسی میں اللہ نے کیا صلاحیت رکھ دی، کسی میں کیا رکھ دی۔ مقصد کیا ہے؟ وہ خود اپنی حفاظت کرتا ہے۔ لے دے کے بات آ گئی انسان پر۔ اب سمجھیے کیوں کہا گیا خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے تو انسان کو سب سے کمزور پیدا کیا۔ انسان سب سے کمزور ہے کہ نہیں بھائی؟ انسان سب سے کمزور یہ پیدا ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ طرح طرح سے اس کی حفاظت شروع ہوتی ہے۔ مائیں حفاظتیں کرتی ہیں، دائیاں حفاظت کرتی ہیں، گھر والے حفاظت کرتے ہیں، حفاظتی ٹیکے لگواؤ، فلاں کرو فلاں کرو، ایسا کرو ایسا کرو۔ محتاج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ غور کیا جائے، جمادات، نباتات، حیوانات، ان سب میں سب سے کمزور کون ہے؟ انسان ہے۔ لیکن ان سب پر حاکم کون ہے؟ انسان ہے۔ ان سب پر حاکم کون ہے؟ انسان ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ شاباش، علم۔ انسان کو اللہ نے پھر وہ مخفی طاقتیں دی ہیں، اب سمجھیے، کہ انہی کی وجہ سے وہ انسان بھی ہے، انہی کی وجہ سے انسان کہلانے کا حقدار بھی ہے، اور انہی کی وجہ سے ان کی انسانیت میں ترقی بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے احساس۔ اب یہ احساس سب بالکل نہ ہونا، بہت کم ہونا، وہ جمادات میں ہے۔ جمادات سے تھوڑا سا زیادہ نباتات میں ہے، اس سے کچھ زیادہ حیوانات میں ہے، اور سب سے زیادہ کس میں اللہ نے رکھا؟ انسان۔ احساس کے بعد اگلا مرتبہ ہے ادراک کا۔ ادراک ان تمام مخلوقات میں کسی میں نہیں ہے، وہ پھر صرف انسان میں ہے۔ لیکن انسان یہاں کامل نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے جو انسان کو کلی طور پر اس ساری مخلوقات سے اوپر لے جاتی ہے، وہ ہے ارادہ۔ وہ کیا ہے؟ اور اس ارادے پر عمل کرنا۔ جمادات کا کوئی ارادہ نہیں، نباتات کا کوئی ارادہ نہیں، حیوانات کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بھینس آ رہی ہو تو آپ اسے پوچھیں ہاں جی کتنے نے ارادے نے؟ کوئی پوچھتا ہے بھینس کو؟ اس بیچارے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کو مالک نے ایک دن پکڑا، ایک رستہ دکھا دیا اور بس پھر چھوڑ دیا۔ اب وہ مالک کی بتائے ہوئے رستے پر سیدھی سیدھی جائے تب اس کی مرضی، یا مالک ڈانگ آڑے نا لمبی اس نال کھڑے تاں اس کی مرضی۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اسے ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں پرورش کہاں پاتی ہیں؟ عقل میں۔ عقل پرورش کرتا ہے، پھر یہ چیزیں صحیح ان میں قوت آتی ہے۔ اگر آدمی دیوانہ ہو بھائی، بیچارہ پاگل دیوانہ ہو، آپ اس کی حرکتیں دیکھو نا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو کوئی احساس نہیں، اسی کسی چیز کا ادراک نہیں، یہ چل رہا ہے جی اس نے کی ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ معلوم ہوا انسان کو پاگل بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ نے جو قوت ارادی دی ہے وہ ہر معاملے میں اس کو عمل میں لائے، سوچے، ان کو پرکھے، حالات کو ان پر پیش کرے، اور پھر اپنا انسان ہونے کا ثبوت دے۔ اگر انسان میں اور بھینس میں فرق نہ ہو کہ بھینس کو جو پکڑ ایک دفعہ جہاں لگا دے وہ اسی میں لگا رہے، اور انسان ابھی کوئی نب کے کسی پاس لا دے وے، اس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو، تو اس میں اور بھینس میں کوئی فرق رہ گیا بھائی؟ اور بولو، اسی لیے کہتے ہوتے ہیں عقل بڑی کے
اور کچھ سمجھنے پہ ہو کہ نہیں؟ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے وہی کہا تھا بھائی، جو اللہ کہلوائیں گے میں کہوں گا۔ اب بات سمجھیے، جب انسان میں یہ چیزیں پوری طرح ہیں اور اسے ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی انسانیت ہی بڑھتی انہی قوا کو استعمال کرنے سے ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں، یہ اشرف المخلوقات نہیں، یہ احسن المخلوقات نہیں، نہ یہ اکرم المخلوقات ہیں، اور نہ ہی ان سے مواخذہ ہے۔ مواخذہ اور تکلیف اسی مخلوق کو ہے جس کو اللہ نے یہ تین نعمتیں دی ہیں، اور پھر جس میں یہ نعمت جتنی زیادہ ہے نا وہ اتنا زیادہ مکلف ہے۔ اسی لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر انسان کو پھر اللہ نے یہ نعمتیں برابر بھی نہیں دیں۔ یہ بھی یاد رکھو، ہر انسان کو یہ نعمتیں برابر بھی نہیں ملیں۔ کوئی احساس میں کم ہے، کوئی کم تر ہے، کوئی بہت زیادہ حساس ہے، کسی میں ادراک کی طاقت ہی نہیں، احساس تو ہوگا شاید لیکن وہ حالات، واقعات یا اشیاء سے چیزوں کا ادراک کر سکے۔ جیسے کہتے ہیں نا مقناطیس کھینچتا ہے، طاقتور مقناطیس ہو چیزوں کو دور سے اور اصلی لوہے کو کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا؟ یہ بھی بات ہے نا، آپ پڑھے لکھے ماشاءاللہ، مقناطیس کھوٹا لوہا کھینچتا ہے؟ کون سا کھینچتا ہے؟ صحیح پیور خالص لوہا، اس کی طرف زیادہ جاتا بھی ہے اور اس کو زیادہ، تو ادراک بھی وہی ہے کہ وہ انسان صحیح باتوں کا پک کرنے والا ہو، ان کو لینے والا ہو، اور اس سے اگلا درجہ ہے قوت ارادی ہو، اس میں وہ اپنا ارادہ کر سکتا ہو، اپنا ارادہ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جس انسان میں اپنا ارادہ نام کی چیز ہی کوئی نہ ہو، میں نے ابھی عرض کیا، اس میں اور ایک بھینس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ اس کو دنیا اسی طرح لٹو کی طرح گھمائے گی، وہ گھومتا ہی رہے گا۔ اس لیے اب اس قوت ارادی میں، اس احساس میں، اس ادراک میں لامحالہ انسان غلطی کرے گا۔ لہذا جب ان میں غلطی کرے گا تو پورا نظام عالم درہم برہم ہوگا، اور جب یہ نظام عالم درہم برہم ہوگا تو اللہ نے اسی کو کیا ارشاد فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب بر و بحر میں یہ فساد کھڑا کر دے گا۔ اب سمجھیے، اس احساس میں، ادراک میں، قوت ارادی میں سب سے کامل، مکمل اور اکمل جو شخصیات ہوتی ہیں وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، سمجھیے۔ اور پھر اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ان تینوں نعمتوں میں، پوری کائنات میں کوئی اگر مکمل ہے پوری طرح تو وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب جب آپ کی ذات کامل اور مکمل ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امانت کا بوجھ آپ کے سپرد کیا۔ انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال۔ اب سمجھیے، امانت کو ہم نے پیش کیا تھا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها واشفقن منها، انہوں نے انکار کر دیا، ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، وہ ڈر گئے، لرز گئے، کانپ اٹھے۔ فحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا۔ بظاہر ان آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے، لیکن حقیقت میں ظلم اس کا مد مقابل ہے عدل۔ ظلم ہے نا، ظلم سے، تو ظلم کا مد مقابل کیا ہے؟ عدل۔ اور جہول اس کا مد مقابل ہے ارادہ۔ سمجھو، اس کا مد مقابل کون ہے؟
ارادہ اور قوت ارادی ہے، اور ایک تعبیر میں آسانی کے لیے علم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مد مقابل علم ہے۔ یہاں کیا مطلب ہوا کہ معاذ اللہ انسان کوئی ظالم ہے، عدل سے باہر نکلا ہوا ہے، یا انسان جہالت کا مرکب تھا اس لیے؟ نہیں، ایک تفسیری قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مفسرین میں سے بعض محققین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں صفات یعنی بعض معاملات میں وہ عدل سے نکل جائے اور بعض معاملات میں وہ اپنے ارادے سے بھی آگے نکل جائے، یہ کام دو ہی بندے کر سکتے ہیں۔ کتنے بندے کر سکتے ہیں؟ یا دیوانہ یا عاشق یا دیوانہ یا عاشق۔ یہاں پر اللہ کا عاشق مراد ہے۔ یہاں کون مراد ہے؟ اللہ کا عاشق مراد ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بار امانت نہ آسمانوں نے اٹھایا، نہ زمین نے اٹھایا، نہ فرشتوں نے اٹھایا، میں آیا اس کے عدل پر عدل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس کے مقتضا پہ پورا عمل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ یا اللہ تو دے رہا ہے نا یا اللہ آپ دے رہے ہیں، آپ عنایت فرما رہے ہیں، تو عاشق تو ان چیزوں کو نہیں سوچتا، وہ جو چیز مل رہی ہو وہ پوری اخذ کرتا ہے اور پوری لیتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام یہ اللہ کے کیا بھی ہوتے ہیں، بولو، اور حضور کی ذات، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں تو صاف فرمایا نا، آپ نے تو صاف ارشاد فرمایا جتنے انبیاء تشریف لائے، جتنے انبیاء، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام تھا، مرتبہ تھا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے جب آپ علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا صحابہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات چیت چل رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ انبیاء کے مراتب اور ان کے مناسک کیا ہیں۔ کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ فرمایا سب ٹھیک ہے، لیکن میری بات یاد رکھو، الا وانا حبیب اللہ، خبردار ایک بات یاد رکھنا، یہ سب ہیں، آدم صفی اللہ ٹھیک ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں ٹھیک ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں ٹھیک ہیں، سارے اپنی اپنی، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ہارون نجی وغیرہ وغیرہ سب ٹھیک ہے، لیکن انا حبیب اللہ، یاد رکھنا میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور محدثین لکھتے ہیں مقام محبوبیت یہ سب سے بلند ترین مقام ہے، یہ سب سے بلند ترین مقام، اس سے بلند ترین مقام اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا، اگر کوئی بھی دنیا میں صبح قیامت تک آنے والا اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا عاشق کہلوانا چاہتا ہے یا یہ کہنا چاہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اب صبح قیامت تک عشق خداوندی کے حصول کا ذریعہ وہ صرف ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اعلان کروایا، آپ اعلان فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ یہ بار امانت پھر اس کے مقتضا پر عمل یہ ویسے نہیں ہوگا جب تک عشق کی چنگاری نہیں ہوگی۔ بات سمجھے ہو؟ جب تک عشق و محبت کی چنگاری نہیں ہوگی۔ خوش کا کم نہیں اللہ کو پسند، سیدھی بات ہے، سمجھ آ گیا نا؟ جب تک محبت کی ساتھ لو نہ لگی ہو تب تک بات نہیں بنتی۔ اسی لیے تو وہاں پر صاف فرما دیا کہ مجھے وہ عمل ہی نہیں پسند
جس میں میرے محبوب کی نقالی نہ ہو۔ نہیں سمجھے تم لوگ بات؟ مجھے وہ عمل ہی نہیں پسند جس کی نقل میرے حبیب سے نہ ملتی ہو۔ کیوں؟ محبت ہے نا۔ تو محبت تو یہی ہے کہ تم بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لو، اگر اس میں امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کی کوئی جھلک نظر نہ آئی نا، تو وہ میرے ہاں مقبول نہیں، میرے ہاں مردود ہوگا۔ یہ کیوں فرمایا؟ محبت ہے نا، یہی محبت ہے۔ اسی محبت کے جو تقاضے ہم سے مانگے گئے، فرمایا اسی محبت کو تو لے کر کے آؤ۔ اور صحابہ اکرام کے پاس سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ بولو، یہی محبت تھی نا۔ اور اسی محبت نے پھر ان سے کیسے کیسے کام کروائے، کیسے کیسے جانیں لٹوا دیں، بچے قربان کر دیے، گھر بار چھوڑ دیا، ہر چیز قربان کر دی۔ وہ تو اپنی جگہ ہے نا۔ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، بظاہر انسان اپنی ظاہری عقل سے سوچے یا پرکھے تو وہ پریشان ہو جائے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا حضور کی باندھی ہیں۔ ایک رات آپ علیہ السلام، کوئی مسئلہ تھا، تکلیف تھی، آپ نے گھر میں رکھے برتن میں پیشاب فرمایا اور اس کو اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ ام ایمن صفائی کے لیے تشریف لائیں، وہ برتن نکالا اور وہ پی لیا۔ حضور تشریف لائے، فرمایا ام ایمن اس برتن میں تو ہمارا پیشاب تھا۔ عرض کیا حضور وہ تو میں نے پی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ام ایمن جب تک تو زندہ رہے گی تجھے پیٹ کی تکلیف کبھی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ محبت نے پلایا نا، یہ ہے محبت۔ اسی لیے فقہاء نے بڑی اور سیرت نگاروں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کی قضاء حاجت زمین نگل لیتی تھی، فوراً نگل لیتی۔ کیوں؟ یہ خطرہ ہوتا تھا کوئی کھائے نہیں اٹھا کے، فوراً زمین نگل لیتی تھی، اور اس میں کستوری سے زیادہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ سمجھ گیا نا بات؟ یہ محبت ہی تو ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کا کلی کا پانی جو آپ کلی فرما کر پانی منہ سے باہر نکالتے، صحابہ اس کا ایک قطرہ بھی بس میں ہوتا تو زمین میں نہ گرنے دیتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لوگ آئے مذاکرات کرنے کے لیے، ان میں سے جا کر کے جنہوں نے گواہیاں دیں تو کیا گواہیاں دیں؟ جناب ابو مسعود کیا کہنے لگے؟ اے مکہ والو، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں پہ گیا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے درباروں پر گیا ہوں، لیکن جو محبت میں نے حضور کے صحابہ کی حضور سے دیکھی میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ اور پھر اس کا نقشہ کھینچا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں ہاتھ دھو لیں تو ان کے ہاتھوں سے گرا ہوا پانی صحابہ زمین تک نہیں پہنچنے دیتے، جب چہرہ انور پہ پانی ڈالتے ہیں تو آپ کی داڑھی مبارک سے اترا ہوا پانی صحابہ زمین تک نہیں پہنچنے دیتے، جب اپنے بازو مبارک دھوتے ہیں تو اس پانی کے قطرے زمین تک نہیں جاتے، آپ کلی فرماتے ہیں وہ پانی باہر نہیں جاتا، آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں اس سے نکلے ہوئے ذرات صحابہ زمین تک نہیں جانے دیتے، آپ ناخن تراشتے ہیں، صحابہ ناخن لینے کے لیے ایک دوسرے سے بھیڑ پڑتے ہیں، آپ بال کٹاتے ہیں، صحابہ قرآن اندازیاں کر کے وہ بال لینے پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ کس کے ساتھ مقابلے کا سوچ رہے ہو؟ خدا کی قسم ایسی محبت کرنے والی جماعت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی جو اپنے نبی کا پسینہ اور پانی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ تمہیں حضور تک پہنچنے دیں گے؟ باز آ جاؤ، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ۔ اور ایک روایت میں اس نے یہ جملہ بھی کہا کہ جب حضور ہنستے ہیں صحابہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر حضور کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار آئیں تو صحابہ کا رو رو کر کے برا حال ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ محبت ہے نا، یہ محبت ہے، یہی مطلوب ہے، سمجھیے۔
اگر ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک آتے رہیں اور جاتے رہیں لیکن ہم نے محبت کا کوئی حصہ نہ پایا تو پھر یاد رکھیے بہت بڑی محرومی ہے، پھر بہت بڑی محرومی ہے۔ لیکن اگر ہم نے محبت کا ایک قطرہ بھی پا لیا نا، بلکہ ایک ذرہ بھی پا لیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت تو بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ آپ کے ذکر خیر سے بھی محبت ہو جائے، یہاں بھی انسان خالی نہیں جاتا، سمجھ آئی نا بات؟ ادھر بھی آدمی خالی نہیں جاتا۔ آپ کے تذکرے سے ہی محبت ہو جائے، آپ کے ذکر انور سے ہمارا دل بھرے نہیں بلکہ اس میں طلب باقی رہے، اور آپ کا ذکر خیر پڑھتے پڑھتے انسان کبھی اکتائے نہیں، یہ ہے نا سچی محبت۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے احوال آدمی پڑھتا ہے، اس کی چیزوں کو خود تلاش کرتا ہے، اس کی گلی کی طرف لپک لپک کر کے جاتا ہے۔ یہ سارے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور جب حضور سے محبت ہوگی تو پھر ان تمام نسبتوں سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جن لوگوں کو تھی یا ہے یا اللہ نصیب فرما دیں تو پھر یاد رکھو انہیں کونین کی دولت مل گئی۔ یہ چھوٹی سی دولت نہیں ہے، یہ کونین کی دولت ہے، اور یہ حاصل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ صرف ضروری نہیں بلکہ بولو بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ میں نے ابھی آپ کو ایک تفصیل عرض کی کہ انسان احساس بھی رکھتا ہے، ادراک ہے، ساری چیزیں ہیں، لہذا جب یہ چیزیں آتی ہیں نا تو پھر انسان پر جب احوال آتے ہیں تو بعض دفعہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ پریشان ہو کر خودکشیاں کر لیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور حرکتیں کر لیتے ہیں الٹی سیدھی، بعض دفعہ ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے آپ علیہ السلام کا دامن تھاما ہوتا ہے نا، ان کو ایک بہت بڑی نعمت پتہ ہے کیا ملتی ہے؟ کہ وہ اپنے باطن میں سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا سفر اپنے باطن میں شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا پھر محدود ہے، انسان کا باطن لا محدود ہے، اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے۔ وہ پھر اس میں چلنا جب شروع کرتا ہے پھر آپ علیہ السلام کی محبت پھر اسے لے کر کے جاتی ہے۔ اور صحابہ کو تو یہ نعمت زبردست حاصل تھی نا، حاصل تھی کہ نہیں حاصل؟ بدر کے موقع پر ایک صحابیہ چلتی ہیں، اس کے 4 جوان بچے اور اس کا خاوند وہ سب شہید ہو چکے ہیں، سب شہید ہو گئے ہیں۔ اسے اطلاع ملی کہ شاید حضور کو بھی نقصان پہنچا ہے، وہ بے قرار ہو کر آپ کا حال لینے میدان کی طرف چل پڑی۔ جب میدان کی طرف جا رہی ہے ایک صحابی گزرے، انہوں نے کہا اماں تیرا ایک بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹے کا چھوڑو، حضور کی بتاؤ، حضور کا بتاؤ، حضور کس حال میں ہیں؟ پھر دوسرا سوار گزرا، اس نے کہا اماں تیرے تو 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا چھوڑو، مجھے بتاؤ ما بال محمد، حضور کس حال میں ہیں؟ تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، 5واں گزرا، اس نے کہا اماں تیرے 4 جوان بیٹے، تیرا خاوند، تیرے گھر کے 5 افراد آج شہید ہو گئے، تیرے گھر سے آج 5 جنازے اٹھنے والے ہیں۔ اس نے کہا ساری باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے حبیب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی مجھے قرار نہیں آئے گا، مجھے چین آئے گا۔ درد، ہر تکلیف وہ بے معنی ہو کر کے رہ گئی، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی علم بھی نہیں۔ یہ آخنا زکھلا یا اوکھا ہے؟ بولو، بہت اوکھا ہے، زکھلا نہیں ہے۔ صاف بات ہے نا بھائی، ہم حضور کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دامن میں ہم دیکھ لیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟
ایک طرف نبی کی مبارک سنتیں ہوں، ایک طرف ہمارا معاشرہ ہو، ایک طرف آپ کی صاف نورانی تعلیمات ہیں، ایک طرف ہمارا خاندان ہے، ایک طرف آپ کے روشن اقوال ہیں، اور ایک طرف اس کے مد مقابل غلیظ بدبودار افکار ہیں، ہم نے کس کا دامن تھاما ہوا ہے؟ بات کھل جاتی ہے نا، بات سامنے آ جاتی ہے، ہم کس طرف ہیں؟ پھر پتہ لگتا ہے کہ ان کو سچی محبت تھی، اور کیسی محبت تھی کہ سب کچھ لٹا کر، سب کچھ قربان کر کے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ دے دیا۔ صحابہ کے احوال پڑھا کریں، شاید کچھ محبت کی چنگاری، کچھ تھوڑا سا ہلہ گلہ ہمارے باتیں میں بھی شروع ہو جائے۔ اور اگلی بات میں عرض کروں، ہر عمل، ہر عبادت، ہر وہ تحفہ جو ہم بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں، اگر پیش کرنے والے کے دل میں حضور علیہ السلام سے وہ محبت نہیں جو شریعت میں مطلوب ہے اور مقصود ہے، علماء نے صاف لکھا ہے ایسی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں، بھلے سے ٹھیک کیوں نہ ہو، بھلے سے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، وہ عبادت اپنی جگہ صحیح کیوں نہ ہو، کتنے ہی آداب اور ان چیزوں کے ساتھ اس کو کیوں نہ پیش کیا گیا ہو۔ اور یہ بات کسی عام ملا مولوی کی نہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں صاف لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس طرح ماننا جیسا ماننے کا حق ہے، اس طرح ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی نے حضور کو اس طرح نہ مانا جیسا ماننے کا حق تھا تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کہ اس کا ایمان ہی کامل نہیں، اس کا ایمان ہی کامل۔ پھر آگے بڑا عجیب جملہ لکھا کہ حضور کے حقوق تو امت پر اتنے ہیں جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنے حق ہیں آپ کی امت پر، اتنا زیادہ ادب اور احترام ضروری ہے۔ آپ کی اس بات کی شرح کرتے ہوئے آپ کے شاگرد ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے شیخ کی بات کا مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات بالعموم اور انسان بالخصوص حضور علیہ السلام کا دو جگہ بہت زبردست محتاج ہے، دو جگہ بہت زبردست محتاج ہے، اسے احتیاجگی لاحق ہوگی۔ ایک کیا؟ نمبر ایک تو یہ کہ ساری کائنات کو اگر وجود ملا ہے تو یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، یعنی آپ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اس کا مطلب بھی سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں، او جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بات سمجھو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ساری کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں تو شبہ نہیں ہے، وما خلقت الجن والانس الا، لیکن مقام عبدیت، مقام جو خاص تھا حضور علیہ السلام کے لیے، مقام عبدیت جو خاص تھا کس کے لیے؟ آپ علیہ السلام کے لیے۔ اللہ کے علم ازلی ابدی میں باتیں ساری ہوتی ہیں نا بھائی، وہ بات لمبی ہو جائے گی، ایک بات سمجھنے کے لیے نا اس کے سارے ما لہو ما علیہا کو سمجھنا پڑتا ہے۔ دیکھو اللہ کا علم فوری تو نہیں ہے نا، اللہ کے لیے تو ماضی حال مستقبل بے معنی ہے، ماضی حال مستقبل تو میرے آپ کے لیے ہے، اللہ کے آگے تو نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے، روح انسانی کے آگے بھی ماضی حال مستقبل بے معنی ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ اسی لیے روح بیچاری کہیں مقید نہیں، یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہمارے جسم میں قید ہے، یہ یہاں سے نکلے گی، اس کے لیے سارے زمانے بے معنی ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خوابوں میں
انسان کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، چلا جاتا ہے کہ نہیں کبھی بہت آگے چلا جاتا ہے، کبھی کیا، یہ سب اللہ تھوڑا تھوڑا کھولتے ہیں۔ یا حضرات صوفیاء عظام کشف اور مراقبے کی دولت سے وہ یہ چیزیں ان کو اللہ نصیب کرتے ہیں۔ بہرحال روح کا تو خالق ہے اللہ، اور دوسری بات زمانے کا خالق کون ہے؟ سارے بولو، اللہ زمانے کا کیا ہے؟ تو زمانے کا خالق زمانے میں آ سکتا ہے؟ آج کل الحاد کا بھی دور ہے نا، آج کل الحاد بھی ہے، اپنا دین اسلام بھی بچاؤ۔ ملحدین سوال کرتے ہیں اللہ کب سے ہے؟ اور خدا کے بندے کب کو پیدا ہی اللہ نے کیا ہے، نہیں سمجھے بات؟ یہ جو کب سے نا، کب سے، اس کب سے کا خالق بھی کون ہے؟ بولو، اس کب سے کا خالق بھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو کب سے بھی بہت بلند و بالا ہے یہ کب سے، اب سے، جب سے، یہاں سے، وہاں سے، یہ سب میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سارے زمانے کو کیا کرنے والے ہیں؟ بولو، پیدا کرنے والے ہیں۔ زمانے کا پیدا کرنے والا زمانے میں محدود کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال بات کہاں سے چلی تھی، کچھ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ شاباش، ماشاءاللہ۔ بات چل رہی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا، اور پھر عبدیت میں جو خاص مقام اللہ نے کس کے لیے مقرر کرا؟ حضور علیہ السلام کے لیے۔ آپ کے لیے خاص ہے نا، عبدیت میں آپ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ عبدیت آپ کے طفیل امتوں کو ملی، لہٰذا آپ کیا بنے؟ باعث تخلیق۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یعنی یہ بندوں کو جو عبادت کا مقام اور مرتبہ بھی ملا، تو یہ کس لیے ملا؟ کہ عبدیت کا سب سے بلند مقام خاص تھا حضور کے لیے، لہٰذا آپ کے واسطے سے عبدیت کن کو ملی؟ بندوں کو ملی، ہر مخلوق کو ملی، لہٰذا آپ کیا ہوئے؟ باعث تخلیق کائنات ہوئے۔ تو ایک ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے، اور دوسری حاجت کب آئے گی؟ قیامت کے دن، جب ساری مخلوق پریشان ہوگی، سب پریشان ہوں گے، سب دوڑیں گے دائیں بائیں، انبیاء کی خدمت میں جائیں گے، ہر ایک کے پاس جائیں گے، آئیے گفتگو تو کیجئے، کوئی بات چیت تو شروع ہو۔ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات معذرت کر لیں گے، آخر ساری کائنات کس کے دروازے پر آئے گی؟ رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضور کے در اقدس پر آئے گی۔ یہاں آ کر کے پھر آپ سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضور نے فرمایا وہاں میں کہوں گا انا لہا انا لہا، ہاں اس مقام کے لیے آج میں ہی ہوں۔ تو محتاج ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سب محتاجگی آئے گی، ادھر سارے آئیں گے اس دربار پر۔ اس لیے آپ نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کو ماننے کا ایک مطلب ہے، ایک مطلب ہے نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و، یہ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ و منا ہوا جی، لیکن میں اللہ کو رزاق نہیں مانتا۔ آپ بتائیں اس نے اللہ کو مانا؟ نہیں مانا۔ کہتا ہے باقی ساری صفات مانتا ہوں، رزاق نہیں مانتا۔ آپ بھی فتویٰ دیں گے کہ یہ مسلمان؟ بولو۔ ایک کہتا جی میں اللہ کو مانتا ہوں بس بصیر نہیں مانتا، کوئی کہتا جی میں علیم نہیں مانتا، کوئی کہتا جی کوئی ایک صفت کا بھی انکار کرے، اور امت میں ایسے گروہ گزرے ہیں معتزلہ کے، صفات کے منکر۔ بہرحال تو دیکھو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ وہ ظاہر غیر مسلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اس طرح نہیں ماننا جس طرح ماننے کا حق تھا۔ اسی طرح علامہ لکھتے ہیں کہ حضور کو بھی اس طرح ماننا ضروری ہے جیسا ماننے کا حق ہے، اور آپ کی بھی جو صفات اور خصوصیات ہیں، بالخصوص خصوصیات نبوت، یاد رکھیے فتنوں کا دور ہے، لوگ خصوصیات کی منکر ہیں، اور حضور کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ جب تک آپ کو آپ کی خصوصیات سمیت نہیں مانا جائے گا وہ ماننا کہلائے گا ہی نہیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ اب وہ خصوصیات لمبی بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں، یہ سب خصوصیات، یہ سب سمجھ کب آئیں گی؟ جب محبت ہوگی،
جب کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ محبت یہ پہلا قرینہ ہے، یہ پھر ساری باتیں سمجھا دیتا ہے، یہ خصوصیات بھی سمجھائے گا، یہ حقوق بھی سمجھائے گا، یہ آداب بھی سمجھائے گا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس دور میں محبت نبوی پیدا کرنے کا سب سے مؤثر، سب سے مضبوط اور سب سے مستند طریقہ وہ ہمارے اکابر نے ایک ہی لکھا ہے، اور وہ ہے کثرت درود شریف۔ وہ کیا ہے؟ کثرت درود شریف۔ درود شریف کی جتنی کثرت ہوگی نا، اتنا حضور علیہ السلام سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا قائم ہوگا، اتنا آپ کے ساتھ الفت ہوگی، اتنا دین پر چلنا آسان ہوگا۔ ہر دور کا وظیفہ ہوتا ہے، اس زمانے کا، شر و فساد کے زمانے کا سب سے بڑا وظیفہ درود پاک ہے۔ جتنا پڑھیں گے پھر وہی بات ہے، پھر درود شریف پڑھنے کے بھی عقیدے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بھی کیا ہیں؟ اس عقیدے سے پڑھے گا تو کچھ پلے بھی پڑے گا۔ اب یہاں سے ہم پڑھیں گے، ہم کس عقیدے سے پڑھیں گے؟ ہم اس عقیدے سے پڑھیں گے کہ بلا شبہ ہمارا درود پاک تحفے کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں یہاں سے ملائکہ اٹھائیں گے، اور رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمارے والدین کے نام کے ساتھ پیش کریں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور ایک روایت میں ہے، حضور نے فرمایا تمہارا درود پاک میرے پاس متشکل صورتوں میں لایا جاتا ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس کا درود پاک جتنی محبت سے ہوتا ہے وہ اتنے حسین گلاب کی صورت میں آتا ہے۔ پھر فرمایا تمہاری مرضی ہے کہ تم میری خدمت میں گلے سڑے گلاب بھیجو یا خوبصورت اور معطر گلاب بھیجو۔ اس لیے اب مسئلہ سمجھو، جب یہ کہا جاتا ہے نا درود شریف پڑھیے، میں خفا نہ ہونا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یہ مذاق ہے، ناراض نہ ہو، یہ مذاق ہے، پڑھو ہی نہیں۔ پڑھنا ہے تو اپنے دل کی سلطنت کو بچھاتے ہوئے پڑھو۔ سمجھ آئی بات؟ ادب احترام کے اعلیٰ تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور انتہائی تعظیم کے ساتھ پڑھو، انتہائی تعظیم کے ساتھ۔ اور پھر جب دربار اقدس پر حاضری ہو، ہاں تو پھر خیر وہ تو بات ہی پھر ہو رہی نا بھائی، وہ تو پھر کون بیان کر سکے۔ بہرحال تو یہاں سے بھی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بہت سے فرشتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، حضور نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں، وہ سیاحت اور معمور ہیں صرف اس کام پر، یبلغون عن امتی السلام، میری امت سے کیا پہنچاتے ہیں؟ مجھے سلام۔ جس مجلس میں ہو وہ فوراً پہنچاتے ہیں۔ میسج پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ بولو، دل لگنی ہے؟ ایسے بیٹھے بیٹھے میں بہنا میں بہت سارے کرنے میں مجھے نظر آ رہے ہیں سارے، تم لوگوں کو تو نہیں آ رہے، مجھے آ رہے، لگے میں ٹک 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 ٹک، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ خیر انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت ہے، کھانا شانا ہے سب کے لیے، وہ کھانا بھی آپ کو ملے گا، یہ بھی میسج کر دیں، یہ بھی میسج کر دیں، ٹھیک ہے نا ڈارلنگ، کھانا کھا کے آؤں گا میں سمجھیے نا، یہ بھی کر دو میسج ماشاءاللہ اور کیا، یہ کچھ تو چل رہا ہے آج کل، اور کیا چل رہا ہے؟ اماں جی کو تو نہیں کسی نے میسج کرنا نا، اماں جی کو تو نہیں کرنا، سیدھی سی بات ہے کہ اماں میں روٹی شوٹی کھا کے آسا، وہ تو اس طرف سے تو ہم فارغ ہیں، تو یہی کر لو ڈارلنگ، میں کھانا وانا تناول فرما کے آؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ اور بولو نا یار، بات تسی چپ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے نا؟ تو یقین رکھیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضور نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے کہ نہیں؟ وہ بولے جو اس پہ یقین لگتا ہے، حق اور سچ ہے کہ نہیں؟ حق اور سچ ہے نا؟ تو پھر آپ کا درود پاک جہاں بھی پڑھا جائے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے نا؟ منکروں کو اللہ ہدایت دے، سمجھ آ گئی بات؟ ورنہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یاد رکھو، یہ معمولی بات نہیں ہے، سلسلہ کٹ جاتا ہے، انسان ادھر لگا رہے، کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور درود شریف اہتمام سے پڑھے،
اچھے طریقے پر پڑھے، آپ علیہ السلام کی عظمت اور سب سے بڑھ کر آپ کے احسان کو مانتے ہوئے کہ آپ کی ذات اقدس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ سے بڑھ کر کے ہم پر کسی کا کوئی احسان نہیں. سمجھیے نا بھائی، حضور سے بڑھ کر کے ہمارا محسن کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. محسن انسانیت، محسن کائنات، رحمت للعالمین جب اللہ نے فرما دیا بھائی، پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ تو آپ کی ذات اقدس سے بڑھ کر کے محسن جب کوئی نہیں، آپ کی ذات اقدس سے بڑھ کر ہمیں جب کام آنے والا کوئی نہیں، ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کی ذات اقدس ہی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور بولو نہیں یار، آپ کی ذات اقدس ہی کام آئے گی. یہ یاد رکھیں سب کو. اولیاء، اختاب، ابدال سارے گھوم رہے ہوں گے اس وقت، سب پریشان ہوں گے اور سب ایک ہی دربار پر جائیں گے، اور وہ دربار ہوگا رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اسی لیے جانے سے پہلے نا تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ اور جائیں کب کہ یہ کچھ پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ. کم از کم نیت پکی کر لے، نیت کہ اب سے میرے دل میں سب سے زیادہ سچی محبت وہ کس کی ہوگی؟ وہ حضور کی ہوگی. اور اس کو اپنانے کے لیے درود شریف کا اہتمام کرے، آپ کی سیرت پڑھے، آپ کے احوال پڑھے، آپ کے صحابہ کے احوال پڑھے، آپ کے اہل بیت کے احوال پڑھے، سچے اولیاء اللہ کے احوال پڑھے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے. اس سے بھی آپ علیہ السلام کی محبت ملتی ہے. اور یہ محبت پھر اس کے بڑے طریقے ہیں. مزہ تو تب ہے نا کہ آدمی کو یہ ایسا عمل کر جائے کہ جس کی وجہ سے وہاں سے اس کو کھینچا جائے. سمجھ آئی نا بات؟ پھر سفر بہت مختصر ہو جاتا ہے، پھر سفر بڑا مختصر ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی زمانے میں شوق چڑھ گیا فقیری کا. تو بادشاہ اس کو شوق چڑھ گیا تو لوگ پریشان تھے، وزیر شزیر سارے، کہ یار یہ کیا ہے. کسی نے اس کو کہا یار تیری سلطنت میں نا فلاں اللہ والا رہتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ والا. انہوں نے کہا اس کو لے آؤ. وہ آیا تو بادشاہ نے کہا میں نے سنا تو بڑا اللہ والا ہے. انہوں نے کہا میں اللہ والا کدھر ہوں، تمہیں کس نے کہا میں اللہ والا ہوں؟ وہ غصے ہو گیا اور اپنے وزیروں سے کہنے لگا تم عجیب لوگ ہو، تم کہتے ہو یہ اللہ والا ہے، یہ کہتا میں تو ویسے ہی فقیر آدمی ہوں. وہ چلا گیا تو ایک وزیر بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ یوں کب بتاتے ہیں؟ یہ ایسے تھوڑی ڈھول پیٹتے ہیں، یہ تو کچھ سامنے ہو بھی تو چھپاتے ہیں. یہ آپ کو کیسی غلط فہمی ہو گئی؟ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اب وزیروں کو تو بھائی جان چھڑانی ہوتی ہے نا. وزیروں کو تو یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ سے کیا کہیں کہ بادشاہ سلامت سب اچھا ہے. کیا ہے؟ سب اچھا ہے نا؟ وہ بولو سب اچھا ہے. پیٹرول کتنے مانی لگا ہے آنے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. ہاں، اللہ سے معافی مانگو بھائی، معافی مانگو. یہ عذاب جو مسلط ہے ہم پر، اللہ سے اجتماعی توبہ کرو، معمولی بات نہیں. کل مجھے ایک شخص ملا اور اس کے احوال ہمارے سامنے بڑے اچھے ہیں، لیکن اس نے مجھے کہا حضرت مہینہ ہو گیا ہمارے گھر سے ناشتہ ختم ہو گیا، ناشتہ ختم، بس 2 ٹائم روٹی پر آ گئے اور مشکل سے وہ بھی پوری ہو رہی ہے. بعض الو کے پٹھے کہتے ہیں 500 نہیں روٹی ہوگی تاں بھی کھاساں، اور تو حرام کھا، جو 5 کی نہیں کھا سکتا وہ کدھر جائے گا؟ یہ سوچ نا، تو 500 کی کھا لے گا، جو 5 روپے کی نہیں کھا سکتا وہ کیا کرے گا؟ اللہ ان کے دماغ ٹھیک کرے یارا. یہ جو مغز خراب ہو چکے ہیں ان کو اب بھی سب ٹھیک لگ رہا ہے. کیا ٹھیک ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ عجیب اللہ کا ولی تھا، اس نے عجیب جملہ لکھا
کہ جب کسی قوم پر اللہ سب سے سخت عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، من حیث القوم، اللہ ان سے سیاسی شعور سلب کر لیتے ہیں۔ کیا سلب کر لیتے ہیں؟ سیاسی شعور۔ اب ان میں کوئی، ہم میں ہے سیاسی شعور؟ ہم میں سیاسی شعور اتنا ہی ہے، نالیاں پکا دے ہوئے، گٹر پکا دے ہوئے، یہی ہے نا، روڈ پکا دے۔ ہمارا سیاسی شعور اس سے آگے کدھر ہے؟ حالانکہ سیاست کیا ہے، اب وہی بات لمبی ہو جائے گی۔ سیاست انبیاء کا ایک منصب ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء جات تسوسہم الانبیاء، ہے نا جی، پوری روایت ہے، اب پوری بحث ہے۔ سیاست ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ سیکولرزم جب اٹھا تھا تو اس نے یہ دعویٰ اور یہ وہ ایک چیز لے کر اٹھا تھا پاپائیت کو ختم کرنے کے لیے کہ مذہب سے سیاست کو جدا کر دو۔ انہوں نے جدا کیا، ان کا جو حال ہے سو ہے۔ ہمیں بھی وہ یہی پڑھاتے ہیں کہ مولوی خالی نماز پڑھاوے، مولوی خالی بچے پڑھاوے، مولوی خالی بانگا دے وے، مولوی خالی جناب والا کوئی مر ونجے جنازہ پڑھاوے تے مہینے نہ مولیاں دیو 5000 روپے۔ با ماشاء اللہ، ہم یہاں رہ گئے نا، ہم ادھر رہ گئے بس۔ ٹر 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 ہماری بڑی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں پیسے دینے کی بات، آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، خرچہ ورچہ کرتے ہیں نا۔ ویسے آپ دیکھ لیں، فقہاء نے لکھا ہے، فقہاء نے، میں چونکہ یہاں نماز نہیں پڑھاتا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ نہ کہو یہ اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ فقہاء نے تصریح کی ہے، ہر آدمی جو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے مال میں امام کا کتنا حصہ مقرر ہے۔ ہاں، مذاق نہیں ہے۔ یہاں ٹر 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 کرنے والے بہت ہوتے ہیں، باقی سب کو پتہ ہی ہے نا بھائی، مسجدوں میں جو تماشے ہوتے ہیں۔ اور پھر امام کی اہمیت اسی کے دل میں ہوگی جس کے دل میں نماز کی اہمیت ہوگی۔ جس کے دل میں کس کی اہمیت ہوگی؟ کیوں؟ امام نماز پڑھاتا ہے نا، اور کیا کرتا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا اگر دل مانتا ہے نماز پڑھو، دل نہیں مانتا چلے جاؤ، لیکن باتیں کر کے پھر اس امام کے پیچھے ہاتھ نہ باندھنا، نماز منہ پہ اللہ مار دے گا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو ہم ٹر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جی ساڑی دعائیں قبول ہونی ہیں، اور تمہاری دعائیں تمہارے اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ امام ایک منصب ہے، مصلی نبوی کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فقہاء نے کیا لکھا ہے کہ ہر وہ مقتدی جو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ اپنی جگہ سوچے کہ میرے آمدن میں میرے امام کا کتنا حصہ متعین ہے، کیونکہ کل وہ اس بار سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہاں خیر، بات کیا چل رہی تھی؟ بادشاہ والی۔ وہ کسی نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت، میرا مشورہ یہ ہے کہ جب یہ فقیر روز ادھر سے گزرتا ہے، رات کو یہ گزر رہا ہو نا، تو آپ اوپر سے جالا پھینک دینا، جالے میں یہ پھنس جائے گا تو وہ جال ہم کھینچ لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جال پھینکا جی، پکڑا اس کو۔ خیر بادشاہ نے پوچھا 10 بھائی فقیری کیسے ملتی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت سچ بتاؤں نا تو فقیری ایسے ہی ملتی ہے۔ نہیں سمجھے تو سی گل، فقیری جب اللہ کسی کو چننے پہ آتا ہے نا تو بس وہ یوں منتخب کر لیتا ہے، وہ یوں انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ انابت کرتے رہو، اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، اس کا در چھوڑو نہیں۔ وقت آئے گا وہ خود تمہیں منتخب کر لے گا، وہ خود تمہارا انتخاب کر لے گا، وہ خود تمہیں پسند کر لے گا۔ اور یہ تھوڑی بڑی بات ہے کہ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس نے وقت دیا ہوا ہے، اپنے گھر آنے کی توفیق دی ہوئی ہے، اپنا نام لینے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے بھائی، کتنی بڑی باتیں ہیں، بس بندہ ان کا احترام کرے، چلتا رہے۔ تو میں نے بات کی عرض کی تھی کہ اصل تو یہ ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ شارٹ کٹ بس وہاں سے فوراً کیا آ جائے، فوراً قبولیت کا پروانہ آ جائے اور فوراً وہاں مقامات طے ہوں۔ لیکن تاہم اس کو اگر پانا ہے نا تو فی زمانہ سب سے آسان ترین رستہ کیا ہے؟ کثرت اور ان عقیدوں کے ساتھ
جو عقیدے میں نے عرض کیے یہاں سے پڑھیں گے فرشتے پہنچائیں گے، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں روزہ اطہر پہ پڑھیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف خود سنتے ہیں بلکہ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اور اس عقیدے سے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، مجھ پر کم از کم اللہ کی 10 رحمتیں اتر رہی ہیں، میرے کم از کم 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے کم از کم 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں میرے مکاتب میں کم از کم اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کم از کم 10 ہیں، باقی جتنی عقیدت ہوگی، جتنا احترام ہوگا، جتنی محبت ہوگی، وہ درجات اتنے بڑھتے چلے جائیں۔